بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زکوٰۃ کے برابر اس کو بتایا ہے کہ نصیحت کا کام بہت بڑا کام ہے۔ ایک صحابی نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس بات پر بیعت لی کہ میں اس بات پر بیعت کرتا ہوں کہ میں نماز کی بھی پابندی کروں گا، میں زکوٰۃ کی بر وقت اور خوشی سے ادائیگی کروں گا اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کروں گا۔ جہاں نماز کا تذکرہ آیا ہے، جہاں زکوٰۃ کا تذکرہ آیا ہے، تو وہاں اس خوبصورت رویے کا بھی تذکرہ آیا ہے۔ اور وہ کون سا رویہ ہے؟ کسی کے ساتھ بھلائی اور خیر خواہی کی بنیاد پر انسانوں سے اچھی بات کہہ دینا۔ حسن بصری رحمہ اللہ اسی لیے کہا کرتے تھے کہ جب آپ نصیحت کرتے ہیں تو پتہ آپ کون سے لوگوں کی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں؟ فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے پیارا انسان وہ ہے جو اللہ کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کرے اور لوگوں کو ایسے اعمال سکھا دے جس سے وہ اللہ کے نزدیک محبوب بن جائے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے تو قیامت کا دن ہوگا، کیسے محبوب بنے گا یہ انسان نصیحت کرنے والا؟ کس حالت میں انسانیت ہوگی کہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح انسانیت ہوگی قیامت کے دن۔ اور پھر ایسا وقت بھی آئے گا کہ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، لوگ سمجھیں گے کہ نشہ کیے ہوئے ہیں لوگ، شاید بلکہ کسی نے بھی نشہ نہیں کیا ہوگا۔ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا یہ جو بڑے بڑے پہاڑ نظر آ رہے ہیں یہ روئی بنا کر اڑا دیے جائیں گے، تو دیکھیں ایسی ہولناکی میں وہ کس قدر خوش نصیب انسان ہوں گے جس کو یہ آواز لگے گی۔ کہاں ہیں وہ لوگ جو میرے نام پہ کسی سے محبت کرتے تھے؟ اللہ کے لیے محبت کرنے والوں کے لیے اللہ کی محبت واجب ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ پھر کہا جائے گا، آواز آئے گی، کہاں ہیں وہ لوگ جو میری وجہ سے کسی کی زیارت کرنے جایا کرتے تھے؟ کہاں ہیں وہ لوگ جو میری رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کیا کرتے تھے؟ پھر فرمائے گا، آواز آئے گی، کہاں ہیں وہ لوگ جو مل کر بیٹھتے تھے تو میری رضا کے لیے، جدا ہوتے تھے تو میری رضا کے لیے؟ اللہ فرمائے گا آج کہاں ہیں وہ لوگ جو میری محبت میں میری رضا حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے کو نصیحت کیا کرتے تھے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی خوشخبری سنا دی کہ جس کو قیامت کے دن آواز لگے گی کہ جو لوگوں سے اللہ کے لیے محبت کرتا تھا آج اس پر اللہ کی محبت واجب ہو گئی اور جنت بھی واجب ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ اور سبب کیا ہے؟ کسی کو ملنے چلا گیا، کسی کے ساتھ بیٹھ گیا، کسی کو مطلب کوئی نصیحت کرنے بیٹھ گیا تو اس میں ساری کی ساری محبت، ملنا، بات کرنا، بیٹھنا، سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے اور کسی کو اللہ راضی کرنے کے لیے نصیحت کر دی۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ اس لیے کہا کرتے تھے لوگوں کائنات کے ایسے خوش نصیب بھی ہیں جن کی زندگی کا مقصد یہ بن جاتا ہے وہ ہر وقت لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے پیارے بن جائیں، اور پھر وہ اللہ کے حقوق بیان کرتے ہیں کہ لوگ ان کے مطابق زندگیاں بنا لیں، اسوہ حسنہ کے مطابق زندگی گزاریں، اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزاریں۔ فرمایا یاد رکھنا کہ زمین میں اگر کردار خلیفہ کا کوئی ادا کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے جو کہ ذمہ داری ہے ہر مسلمان کی، تو یہی لوگ صحیح ذمہ داری ادا کرتے ہیں جو لوگوں کے سامنے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے نصیحت کرتے ہیں، اچھی بات بتاتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں اور دوسروں کو دوزخ سے بچانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترا اور قرآن بتاتا ہے کہ نصیحت تو انبیاء اکرام علیہم السلام اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا منہج تھا۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ۔ کس طرح تکلیفیں برداشت کرنے کے باوجود اللہ کا پیغمبر ان سے جدا ہو گیا اور الگ ہو کر کیا کہتے ہیں اپنے امتیوں سے کہ میں تو اللہ کا پیغام آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں اور تمہیں میں نصیحت کرنا چاہتا ہوں۔ نصیحت کیا ہے کہ تم حرام کو چھوڑ دو، حلال راستوں کو اختیار کرو۔ کس طرح لوط علیہ السلام، کس طرح شعیب علیہ السلام، کس طرح صالح علیہ السلام، یہ سارے کے سارے انبیاء علیہ السلام بار بار کیوں کہہ رہے ہیں
ولکن لا تحبون الناصحین، بار بار کہہ رہے ہیں کہ میں جو نصیحت کر رہا ہوں لیکن تم لوگ نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ آج بھی دیکھیں کہ اگر ہم کسی کو اچھائی کی بات بتاتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، نماز کی نصیحت کرتے ہیں، برائی کو چھوڑنے کی نصیحت کرتے ہیں، تو وہ ان کی جو ناگواری ہے وہ شدت سے ان کے شکن پڑ جاتے ہیں ان کے ماتھے پہ، اور ان کے چہرے سے جو ان کے ایکسپریشن ہیں ان سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ وہ انتہائی ناگواری سے ان کو پر گزری ہے۔ ہمارا اچھائی کی بات بتانا اور برائی سے روکنا جو ہے، تو یہ کس قوم کا رویہ ہے کہ اگر کوئی خیر خواہی کی بنیاد پر، آپ کو دوزخ سے بچانے کی بنیاد پر نصیحت کرتا ہے، رب کو راضی کرنے کے لیے نصیحت کرے اور آپ سننا بھی پسند نہیں کرتے، اپنے آپ کو خیر سے محروم کرتے ہیں۔ یہ لوگ یہ نیک لوگوں کا رویہ ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کو نقصان سے بچانے کے لیے تڑپتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا المسلم اخو المسلم، کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ مسلمان مسلمان پر ظلم کرتا ہے اور نہ مسلمان مسلمان کو دشمن کے حوالے کرتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعظمہ، کہ ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون بہانا حرام ہے، اس کی عزت پامال کرنا حرام ہے، اس کے مال کو چھیننا حرام ہے۔ یہ کس کی تعلیمات ہیں؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، جس نے معاشرے کا سب سے خوبصورت معاشرہ ترتیب دیا، سبحان اللہ۔ تو اس لیے خدا را دوسروں کو نصیحت کریں اچھائی کی اور برائی سے روکیں، اور دیکھیں کہ اگر آپ کو کوئی نصیحت کرتا ہے، برائی سے روکتا ہے، اچھائی کی طرف دعوت دیتا ہے، تو اس پہ وہ منہ نہ بسوریں بلکہ اس کو سمجھیں اور اپنی آخرت سنوارنے کی کوشش کریں، دوسروں کو بھی نصیحت کریں۔ اگر آپ کو خوش قسمت ہے کہ آپ کو نصیحت کرنے والا مل گیا ہے تو اس پہ ہدایت پہ عمل کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔